زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے معاشرتی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا، باوجود کہ وہ کلمہ گو تھے، اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کمی نہیں کروں گا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کرتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ یہ یاد دلاتی ہے کہ دولت اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے بے راہ روی سے بچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی دولت قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس احساس کی قدر کرتے ہوئے اس قربان شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اور وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کا قرض کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ ارشاد ربانی ہے، اگر اللہ کو قرض دو تو اچھی طرح قرض دینا، وہ دونا کرے اسے تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا ہے۔ سورہ تغابن۔ اس کے برعکس جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور جو لوگ سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں سو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ پھر ہیں معاشی فوائد۔ بے روزگاری کا خاتمہ، سرمایہ کاری میں اضافہ، یہ زکوٰۃ کے معاشی فوائد ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح کیونکہ 2.5% ہے، لہٰذا صاحب مال کی رقم دوسرے ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانت داری سے ادا کرتا ہے۔ اب ہیں معاشرتی فوائد۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں خون کی ہے۔ اگر سارا خون دل یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے اعضائے جسم یعنی عوام کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ دل کے لیے بھی مضر ہے۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا، دوسری طرف امیر طبقہ اخلاقی امراض کا شکار ہو جائے گا، اور پھر ان دونوں طبقوں میں نفرت و حقارت بڑھے گی۔ ان تمام امور کے پیش نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے فوراً بعد یہ ہدایت کی گئی، ترجمہ، ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو، اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک کرتے ہو اور باطن میں بھی پاکیزہ بناتے ہو۔ سورہ توبہ۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ تقسیم زکوٰۃ کی مدامت بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین کی ہے۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ، زکوٰۃ حق ہے مفلسوں کا، محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پر جانا منظور ہے، اور گردنوں کو چھڑانے میں، اور جو تاوان بھرے، اور اللہ کے راستے میں اور راہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ۔ جب اسلامی نظام قائم ہو تو زکوٰۃ کو حکومت کے سپرد کرنا لازم ہوگا۔ غیر اسلامی حکومت میں ہر فرد اپنے طور پر مذکورہ مداد پر خرچ کر سکتا ہے۔ مسائل زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں
سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہے: سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، روپیہ پیسہ اور سامان تجارت سونے چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر۔ ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول یا مسائل۔ نمبر 1، زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے ہی لی جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلاً ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی وغیرہ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ دور کے عزیز غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں۔ نمبر 3، عام حالات میں ایک علاقے کی زکوٰۃ اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، البتہ مستحقین زکوٰۃ نہ ہونے یا کسی دوسرے علاقے میں ہنگامی صورتحال ہو، مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ، تو دوسری بستی میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ دینے والا یہ اطمینان کر لے کہ زکوٰۃ لینے والا مستحق ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی رقم سے مختلف اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6، مستحق زکوٰۃ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ کسی نان مسلم کو نہیں دی جا سکتی، البتہ اس کو دوسرے صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمیں اس کی کامیابی کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ ایسی مزید اچھی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔